نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون صدق اللہ العظیم۔ یہاں سے دوبارہ وہ سلسلہ بیان کا شروع ہوتا ہے جہاں سے خاندانی نظام کے حوالے سے جو بیان کا آغاز ہوا تھا، اس سے پہلے جہاد فی سبیل اللہ کے احکامات اور قوانین بیان کیے گئے تھے۔ اس کے بعد آئلی اور خاندانی زندگی کے حوالے سے تفصیلی احکامات بیان کر کے دوبارہ سے جہاد سے متعلق احکامات اور آیات کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ ترتیب بھی در حقیقت اس بات کو واضح کرتی ہے کہ خاندانی زندگی کو تفصیل سے جو اللہ نے یہاں درمیان میں بیان کیا، در حقیقت یہ اس لیے کہ جو جماعت جہاد کرتی ہے وہ علاقوں کو فتح کرتی ہے، دشمنوں کو شکست دیتی ہے، تو اس میں تربیت یافتہ ایسے افراد ہونا ضروری ہیں جو اس فتح کیے ہوئے علاقے کا نظم و نسق بہترین طریقے سے چلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کسی علاقے کو فتح کر لینا یہ کوئی مشکل کام نہیں، سب سے مشکل کام در حقیقت اس علاقے کی تعمیر ہوتی ہے۔ تخریب کسی چیز کو خراب کر دینا، کوئی مکان ہے، بلڈنگ ہے، اس کو توڑ پھوڑ دینا، اس کو گرا دینا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا اس مکان کی تعمیر مشکل ہوتی ہے۔ اور یہی اصل مقصود اور بنیادی چیز ہوتی ہے کہ آپ تعمیر اس کو صحیح طریقے سے کریں تاکہ جو اصل مقاصد اور اہداف ہیں جس کی خاطر اس مکان کو توڑا پھوڑا گیا وہ حاصل ہو۔ اور اگر کسی نظام اور سسٹم کو توڑ دیا جائے لیکن اس کی جگہ پر صحیح اور درست نظام کی تعمیر نہ ہو تو یاد رکھو یہ خرابی بہت زیادہ پہلے سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے۔ تو قرآن مقدس نے تربیت یافتہ جماعت، اس کا جو چھوٹا سا ادارہ ہے جہاں اس کو ٹریننگ لینی ہوتی ہے، تربیت اپنی حاصل کرنی ہوتی ہے، اپنے اندر اعلیٰ مہارتیں، اپنے اندر نظم و ضبط پیدا کرنا ہوتا ہے، برداشت پیدا کرنی ہوتی ہے۔ اللہ نے مسلمان کے لیے وہ گھر کا ایک چھوٹا سا ادارہ مقرر کیا ہے کہ گھر کے نظام کو جو بہتر طریقے سے چلا سکتا ہے، جس میں ہر انسان کو چھوٹی سی اجتماعیت اس کے سپرد کی جاتی ہے، اس کے بیوی بچی ہیں، اس کے والدین ہیں یا اس کے کوئی نوکر اور ملازم ہیں، تو اب ان کے ساتھ اس کا حسن سلوک کیا ہے، کیا برتاؤ ہے، کیا ان کے ساتھ وہ رویے اختیار کرتا ہے، وہ عملاً اس کا اظہار کرتا ہے، اپنے اندر اعلیٰ درجے کی صلاحیتیں پیدا کرتا ہے۔ یہی انسان جب اپنے اندر اعلیٰ درجے کی صلاحیت پیدا کر لیتا ہے اور گھر کو بہترین طریقے سے چلاتا ہے، آنے والی نسل بہترین طریقے سے تیار کرتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے، تو یہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس سے بڑا کوئی ادارہ اس کے سپرد کیا جائے، کوئی سلطنت اور مملکت کی ذمہ داری اس کو دی جائے تو احسن طریقے سے اس کو نبھا سکے گا، اس کو بہتر طریقے سے چلا سکے گا۔ چنانچہ اس لیے اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہاں گھریلو زندگی کے حوالے سے جو احکامات ہیں ان کی تفصیلات کو واضح کی، اور اس کے بعد یہاں سے دوبارہ جہاد کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ اور سب سے پہلے گزشتہ اقوام میں سے ایک قوم بنی اسرائیل کا ایک واقعہ یہاں ذکر کر کے اس حقیقت کو واضح کی ہے کہ جو جماعت دنیا کے اندر اللہ کے دین اور نظام کو قائم اور غالب کرنے کے لیے اپنی جان تک کو قربان کرنے کا عزم نہ رکھتی ہو،
وہ کبھی بھی دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دنیا میں اپنا نظام قائم کرنے کے لیے انسان کو قربانی دینی پڑتی ہے۔ محض خواہشات سے، تصورات سے، امنگوں اور آرزوؤں سے دنیا فتح نہیں ہوتی، مسائل حل نہیں ہوتے، نہ ہی دنیا میں انسان کو کامیابی ملتی ہے۔ جیسے کہ آج ہمارا حال ہے کہ ہم اپنی خواہشات تو بہت زیادہ رکھتے ہیں اور اپنے اندر بڑی بڑی خواہشات پالے ہوئے ہیں کہ جنت بھی ہمیں مل جائے، دنیا میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں، دین اسلام کا غلبہ ہو جائے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے نجات ہو جائے، لیکن اس کے لیے جس قربانی کی ضرورت ہے وہ دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ تو محض خواہشات سے تو نہیں دنیا کی فتوحات ہوتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جنہوں نے دنیا میں دین اسلام کو غالب کیا، اس کا عملی نظام قائم کیا، انہوں نے تو موت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد مرتبہ بیعت کی اور اس کا عملی مظاہرہ جنگ بدر میں کیا، اور اسی طرح غزوہ احزاب کے موقع پر بھی کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر موت پر بیعت کرتے ہیں، اور پھر موت پر بیعت ہی نہیں تھی بلکہ موت کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے پوری بہادری اور دلیری اور جرأت سے لڑائی کی کہ مر جائیں گے، میدان نہیں چھوڑیں گے۔ جب اس درجے کا عزم ہوتا ہے تو پھر مقابلے کی کوئی طاقت اور قوت ٹھہر نہیں سکتی، چاہے کتنی ہی تعداد بڑھ کے نہ جائے، کتنی ہی بڑی فوج کیوں نہ ہو، کتنی افواج اکٹھی ہو کر کیوں نہ آ جائے۔ تو جب یہ سوچ ہوتی ہے، یہ نظریہ ہوتا ہے، تو یقیناً قدم اس جماعت کی اللہ کامیابی کے حوالے سے، فتح و نصرت کے حوالے سے ان کی قدم چومتی ہے اور اللہ ان کی نصرت کرتے ہیں، وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ وگرنہ اگر ڈر ہو دشمن کا، موت کا ڈر ہو، جی مر جائیں گے، اولاد جو ہے وہ بے سہارا ہو جائے گی، مال لٹ جائیں گے، کوئی ڈر اور خوف ذہنوں میں بٹھا لیا جائے، دنیا کا بٹھا لیا جائے، اولاد کا بٹھا لیا جائے، دشمن کا بٹھا لیا جائے، ایسے لوگ ان کی طاقت و قوت ضائع ہو جاتی ہے، وہ دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کے اعضاء مضمحل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کا واقعہ بنی اسرائیل میں پیش آیا، دشمن سے شکست کھا لی، لیکن دشمن کے مقابلے کی یہ ہمت اور عزم کہ اس سے لڑ کر مر جائیں گے، میدان نہیں چھوڑیں گے، یہ ان میں نہیں پیدا ہو رہا، بلکہ بزدلی ہے، ڈر اور خوف ہے۔ اس ڈر اور خوف کے مارے جو ہے انہوں نے علاقہ چھوڑ دیا، دشمن آ رہا ہے تو انہوں نے ان کے ڈر سے اس علاقے کو خالی کر دیا، کسی دوسری جگہ میں جا کر پناہ لی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذْرَ الْمَوْتِ، کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو کہ جو اپنے گھروں سے نکلے، حالانکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، تعداد میں کمی نہیں تھی، وَهُمْ أُلُوفٌ، بعض روایات میں آتا ہے کہ 8,000 کی تعداد تھی، بعض میں یہ ہے کہ وہ 30,000 تھی، بعض میں یہ بھی آتا ہے کہ 40,000 کی تعداد میں تھے۔ 40,000 کا یہ لشکر ہے، دشمن کا مقابلہ اگر کرے جم کر، ڈٹ کر، نہ ڈر ہو کر، تو دشمن نہیں مقابلے میں ٹھہر سکتا، لیکن ان پر موت کا خوف ہے، حذر الموت، موت کے ڈر کے مارے ہیں، وہاں سے نکل کھڑے ہوئے، دشمن کے مقابلے میں ٹھہرے نہیں۔ فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے فرمایا ان سے کہ تم مر جاؤ، ان پر اللہ نے موت مسلط کر دی، موت طاری کر دی۔ یعنی اس دشمن سے تو ڈرے، لیکن کیا جو اللہ کی طرف سے موت کا ایک اٹل فیصلہ ہے اس سے بھی بچ جائیں گے۔ موت تو اسی وقت آنی ہے جو اس کا وقت مقرر ہے۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ پر فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں بھی چلے جاؤ، بلند ستونوں میں جا کر چھپ جاؤ، جدھر چلے جاؤ، لیکن موت کا جو وقت ہے وہ آ کر رہے گا، موت سے تم بچ نہیں سکتے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بستر مرگ پر تھے تو لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میدان جنگ میں گئے تو مارے جائیں گے، یہ ان کی سوچ غلط ہے۔ کوئی ایسا میرا جسم کا حصہ اور عضو نہیں ہے جو زخمی نہ ہوا ہو، جہاں تلوار، نیزوں کے اور تیروں کے زخم نہ لگے ہوئے ہوں، لیکن آج تم دیکھ رہے ہو کہ میں بستر مرگ پر مر رہا ہوں، میدان جہاد میں نہیں شہید ہوا۔
بستر پر مجھے موت آ رہی ہے، تو کیا میدان میں جانا ہر محاذ میں بہادری اور جرت کے مظاہرے دکھلائے، لیکن یہ ہے کہ موت بستر پر آ رہی ہے، تو یہ میدان میں مرنا کوئی ضروری ہے کہ جو میدان میں نکلے گا دشمن کے مقابلے میں تو مر جائے گا؟ جی نہیں، بلکہ بستر پر بھی موت آ جائے گی، کسی اور طریقے سے بھی موت آ جائے گی۔ ان میں طاعون کی بیماری پھیل گئی اور وہ ان کی موت کا سبب بن گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک غشی طاری کر دی، ان کے اعضاء خوف کا بعض اوقات اتنا غلبہ ہو جاتا ہے کہ اس کے نتیجے میں بھی موت واقع ہو جاتی ہے کہ انسان کا بریک جو ہے نا وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے، اس کا نروس سسٹم جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور اس کے اوپر خوف کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات خوف کے نتیجے میں دل بند ہو جاتا ہے، عمل کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو ایک غشی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ غشی میں جو چلے جاتے ہیں تو ان کے اوپر بھی اسی طرح کی ایک موت طاری ہو گئی۔ حقیقی موت تو نہیں تھی کہ جس سے بالکل روح جسم سے جدا ہو جائے اور ہمیشہ کے لیے انسان الگ ہو جائے، اور پھر اس کے بعد جو زندگی ہوگی وہ تو قیامت کے دن ہوگی، جب روح حقیقی طریقے سے جسم سے جدا ہو جاتی ہے تو اس کے بعد معجزاتی طور پر اللہ کسی کو زندہ کر دے تو وہ تو ممکن ہے، لیکن ایک پوری بڑی سے بڑی فوج اور جماعت کو اللہ تعالیٰ دوبارہ سے زندہ کر دے، یہ دنیا میں اللہ کا قانون نہیں۔ اب ان کو زندگی قیامت کے دن ملے گی، قیامت کے دن اللہ سب انسانوں کو زندہ کرے گا۔ تو یہاں ان کو دوبارہ اس موت کے کچھ عرصہ بعد دوبارہ اللہ نے زندہ کیا، اس کا ذکر کیا۔ فقال لهم اللہ موتوا، کہ اللہ نے ان سے فرمایا کہ تم مر جاؤ۔ ثم احیاهم، پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندگی دی اور کہا کہ دیکھو وہ تو بے ہوش پڑے رہے ہیں، اللہ نے اس کی جگہ ان کی نسلوں اور اولادوں میں جرت پیدا کی، بہادری اور دلیری پیدا کی، اور انہوں نے دشمن سے وہ علاقے سارے فتح کر لیے اور اپنے شہروں کو آباد کیا۔ اب جب یہ زندہ ہوئے ان کو ہوش آیا اور انہوں نے دیکھا یہاں تو آبادی ہے، یہی ہمارے علاقے جو ہم سے دشمن چھین گیا تھا اب ہمارے قبضے میں، ہماری یہاں حکومت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو کہ جو لوگ جرت سے ہمت سے لڑتے ہیں اللہ ان پر فضل کرتا ہے، کیونکہ اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرتا ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اللہ کی دی ہوئی نعمت کو صحیح استعمال نہیں کرتے، اس کی قدر نہیں کرتے۔ ایک تو اس کی تفسیر یہی محدثین، محققین، مفسرین نے کی ہے، اور بعض محققین نے اس آیت کی تفسیر یہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ تم مر جاؤ، یعنی دشمن کے مقابلے میں موت کا عزم لے کر نکلو۔ فقال لهم اللہ موتوا، کہ اللہ نے ان سے فرمایا کہ مر جاؤ، یعنی موت کا ڈر ذہن سے نکال جاؤ اور دشمن کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ، موت پر بیعت کرو، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر صلح حدیبیہ میں صحابہ نے موت پر بیعت کی، ہم میدان نہیں چھوڑیں گے جب تک یہاں دشمن سے بدلہ نہیں لیں گے۔ اور اسی طرح بدر میں بھی ہوا، غزوہ احزاب میں بھی ہوا، تو اس پر ان سے اللہ نے بیعت لی۔ پھر جب وہ اس قدر دلیری سے لڑے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی، یعنی ان کو علاقہ ان کا فتح ہوا، دشمن کو شکست ہوئی اور اس طریقے سے وہ کامیاب ہوئے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، فرمایا اس کے بعد وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ ایمان والوں مسلمانوں کو فرماتے کہ اللہ کے راستے میں قتال کرو۔ ایک قتال ہوتا ہے، ایک جہاد ہوتا ہے۔ جہاد عام ہے، جہاد قتال کے اوپر بھی استعمال ہوتا ہے جی، اور اسی طرح جہاد کی اور بھی بہت ساری اقسام ہیں، مثلا زبان سے جہاد کرنا کہ کلمہ حق کو بیان کرنا، دشمن کے سامنے بھی، ظالم کے سامنے بھی حق کو اور سچائی کو بیان کرنا اور نہ ڈرنا۔ قلم سے بھی جہاد ہوتا ہے کہ آپ جہاد اور دین اسلام کے غلبے کے لیے آپ تحریر کریں، تقریر کریں۔ اس طرح عملی طور پر جہاد کی بے شمار اقسام ہیں۔ قتال مخصوص ہے جو تلوار سے، توپ سے، تفنگ سے اس وقت دشمن کے مقابلے میں جو بھی اسلحہ ہو اس کے ذریعے سے جو میدان میں جنگ ہوتی ہے اس کو جہاد کا قتال کہا جاتا ہے۔ اور بعض مفسرین نے اس کی
درمیان میں یوں فرق بھی یہ ہے کہ جہاد اس وقت ہوگا جب دشمن کی تعداد جو ہے وہ تمہارے برابر ہے، دشمن تعداد میں تمہارے جتنا ہی ہے جی، تو اس وقت تو جہاد ہے، یا دشمن سے تم زیادہ ہو تو اس وقت جہاد ہے۔ لیکن اگر دشمن کی تعداد زیادہ ہو اور تم تعداد میں کم ہو، تمہاری تعداد کم ہے، تو اب قتال ہے کہ اب تو اس میں ایک خطرہ ڈر کا بھی ہوتا ہے کہ اب وہ دشمن غالب آ جائے گا، اس کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اب قتال کرو، مر جاؤ اللہ کے راستے میں، شہید ہو جاؤ، یا یہ کہ دشمن کو مار دو۔ تو یہاں قتال کا فرمایا قاتلوا فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں قتال کرو، یعنی پورے عزم، جذبے اور اپنی موت کو سامنے رکھتے ہوئے لڑو اللہ کے راستے میں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور یہ بات جان لو کہ بے شک اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب جہاد و قتال کے لیے مالی وسائل کی بھی انتہائی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بغیر جہاد نہیں ہوتا۔ ظاہر اسلحہ خریدنا ہے، اور اسی طرح اور ضروریات جنگ میں پیش آتی ہیں، اور کئی مرتبہ تو ضرورت پیش آتی ہے کہ دشمن کی رعایا اور عوام کو اپنی حمایت میں لیا جائے، ان پر پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ یا آج کل جیسے کہ پروپیگنڈے کا دور ہے، تو دشمن کے پروپیگنڈے کا جواب دینے کے لیے آپ کو پروپیگنڈا کرنا پڑتا ہے، انہی کے عوام کے ذریعے سے پروپیگنڈا کرنا پڑتا ہے، کوئی طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے، تو اس کے لیے مالی وسائل کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہاں اگلی آیت میں فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے گا؟ فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اللہ اس کے لیے اس قرض کو کئی گنا زیادہ کر کے اس کو واپس کرے گا۔ اللہ کو جو قرض حسنا دے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جو مال خرچ کرے، انسانیت پر جو مال خرچ کرے، اس کا اجر اللہ کئی گنا بڑھا کر عطا کرتے ہیں۔ اللہ کا ویسے قانون تو یہ ہے کہ اللہ ہر نیکی کو 7-10 گنا سے بڑھا کر 700 گنا تک ہیں، بلکہ اس سے بھی کئی گنا بڑھا کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کے راستے میں دیا جانے والا پیسہ اور روپیہ، اس کا اضافہ تو کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابو عثمان نہدی کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ کی صحبت میں سب سے زیادہ رہا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر انہوں نے بہت ساری تعلیمات اور علوم حاصل کی، احادیث جمع کی۔ ان کے جو شاگرد تھے ابو عثمان نہدی، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے بصرہ میں حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے یہ حدیث سنی کہ اللہ کے راستے میں جو انسان 1 روپیہ خرچ کرتے، اللہ اس کو 2 لاکھ کے برابر اجر عطا فرماتے۔ میں نے یہ براہ راست حضرت ابو ہریرہ سے حدیث نہیں سنی تھی، میں نے حضرت ابو ہریرہ سے یہ حدیث سننے کے لیے وہاں سے سفر کیا۔ مجھے پتہ چلا کہ حضرت ابو ہریرہ عمرے کے لیے یا حج کے لیے گئے ہوئے ہیں، تو میں وہاں سے پھر رفتے سفر باندھ کر حج کے لیے گیا، اور وہاں حضرت ابو ہریرہ سے ملاقات ہوئی۔ میں نے کہا جی میں تو آپ کی صحبت میں اتنا عرصہ رہا، میں نے یہ حدیث نہیں سنی کہ 2 لاکھ کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، لیکن بصرہ کے لوگ آپ کی طرف نسبت کر کے یہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ تمہیں اس بات پر تعجب ہے؟ اس میں تعجب والی کیا بات ہے؟ 1 لاکھ نہیں، میں نے حضور سے 2 لاکھ کا ہی سنا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ اسے 2 لاکھ کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، اور یہ درست بات ہے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، ایک اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو الاصطح انصاری حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کرنے لگے اللہ کے رسول، اللہ نے فرمایا کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ اللہ نے ہم سے قرض حسنہ مانگا ہے۔ کہا جی ہاں اللہ نے قرض حسنہ مانگا ہے۔ کہا اللہ کے رسول آپ ہاتھ بڑھائیں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میرا باغ ہے، میں وہ اللہ کو قرض حسنہ کے طور پر دیتا ہوں، یعنی اللہ کے راستے میں دیتا ہوں، اس کو آپ استعمال میں لائیں۔ اور اس کے بعد گئے اس باغ کے باہر ہی کھڑے ہو کر اپنی بیوی بچوں کو آواز دی۔ اس وقت عموماً عرب اپنے باغ میں ہی چھوٹا جھونپڑا بنا کر، جگہ بنا کر، خاص طور پر جب پھل کے اترنے کا وقت ہوتا تھا تو اپنے بیوی بچوں کو وہیں
جاتے تھے، ان کو آواز دے کر بھائی سے کہا کہ بھائی باہر نکل آؤ، میں نے یہ باغ اللہ کو قرض حسنہ کے طور پر دے دیا۔ ٹھیک، تو قرآن میں یہاں اللہ نے ارشاد فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اللہ اس کے لیے اس کے اس قرض کو کئی گنا زیادہ کر کے اس کو دے گا۔ یہ سود نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ دنیا میں تو اگر کسی کو کوئی انسان قرض دے اور اس پر اضافہ مانگے کہ مجھے اتنا واپس کر کے لوٹانا ہے تو یہ سود ہے، یہ حرام ہے، دنیا میں اس کی اجازت نہیں ہے جی۔ اور یہ ایک انسان کو قرض حسنہ دینا چاہیے، یعنی اس کا بدلہ اللہ سے لینا چاہیے۔ تو کسی کو اگر ضرورت ہے تو اس کی ضرورت پوری کر دینا، قرض دے دینا، یہ بھی قرض حسنہ میں آتا ہے۔ اس کا معاوضہ چاہنا، اس سے معاوضہ چاہنا، تو یہ سود ہے، اس کو غرمت۔ حضور نے ارشاد فرمایا من کل قرض جر منفعتا فهو حرام، ہر ایسا قرض جو منفعت کو کھینچے، اس سے کوئی انسان قرض دینے والا اس سے نفع اور فائدہ حاصل کرے تو فهو حرام، وہ حرام ہے، وہ سود کے زمرے میں آتا ہے۔ انسانوں کی مدد فی سبیل اللہ کرو، اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر، کہ اس کا بدلہ اللہ سے چاہو کہ اللہ بڑھا چڑھا کر تمہیں اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ پھر دیکھو، ایک ہوتا ہے انفاق فی سبیل اللہ، ایک ہے قرض حسنہ، ایک ہے زکوٰۃ۔ اس میں بھی بعض مفسرین نے تھوڑا فرق کیا ہے کہ جو انسان دین کے غلبے کے لیے خرچ کرتا ہے جی، اور مجاہدین پر خرچ کرتا ہے جی، مجاہدین پر، ضرورت مندوں پر خرچ کرتا ہے، تو یہ جو ہے اس کو انفاق فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر جو انسان خارجی طور پر دشمن کو رام کرنے کے لیے، شکست دینے کے لیے خرچ کرتا ہے، دشمن کے بعد افراد ان کو اپنے ساتھ تعاون کرنے کے لیے ان کو پیسہ روپیہ دیتا ہے، اس کو قرض حسنہ کہا جاتا ہے۔ اور جو انسان اپنے داخلی نظام کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے مملکت کے اندرونی امور کو درست کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا نظام اپنی اندرونی معاملات کو درست کرنے کے لیے ہوتا ہے جی۔ تو قرآن مجید نے یہاں قرض حسنہ، کیونکہ قتال کا ذکر فرمایا کہ اللہ کے راستے میں قتال کرو، تو اس میں دشمن پر بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، دشمن کی عوام کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے پیسہ لگانا پڑتا ہے، تو یہ قرض حسنہ ہے۔ اللہ تمہیں اس کا، اب اس میں ذہن میں آ سکتا تھا کہ ہم دشمن کی عوام پر کیسے خرچ کریں، فرمایا نہیں، حکمت، جنگی حکمت عملی کے تحت یہ قرض، یہ خرچ کرنا، اللہ کو قرض حسنہ دینا ہے، اللہ اس کا اجر تمہیں بڑھا کر دے گا، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا۔ اور اسی طرح اپنی حکومت کو بھی قرض حسنہ کے طور پر پیسہ دیا جا سکتا ہے۔ بہترین حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اونچے درجے کے مفکر، مفسر، محقق گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاں جو بینک کی صورت ہے وہ قرض حسنہ کی ہونی چاہیے، کہ حکومت اپنا بینک قائم کرے اور جس کے پاس ضرورت سے زائد روپیہ پیسہ ہو، وہ عوام میں سے جس کے پاس بھی ضرورت سے زائد ہے، وہ حکومت کے اس بینک کے اندر قرض حسنہ کے طور پر روپیہ جمع کروا دے، حکومت کو قرض حسنہ کے طور پر پیسہ دے دے کہ وہ اس کو جہاں ضرورت سمجھے استعمال میں لائیں، ملک کی ترقی کے لیے، قوم کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، جہاں بھی دشمن کو رام کرنے کے لیے خرچ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو دے۔ البتہ قرض حسنہ ہو کہ جب اس شخص کو روپے پیسے کی ضرورت پڑے تو وہ حکومت اس کو واپس کرنے کی ذمہ دار ہو کہ بہن اس کو واپس کر دے، اللہ اس کو اجر و ثواب عطا کرے گا، اور دوسری طرف حکومت کا نظام بہترین طریقے سے چلے گا۔ ہمارے ہاں تو یہاں بینک در حقیقت بہت بڑے کاروباری ذرائع ہیں کہ عوام کے پیسے کو لے کر کاروبار کر کے اپنی ذاتی دولت بڑھائی جاتی ہے۔ کاروبار اور بڑے بڑے تاجر، مافیا جنہوں نے بینک قائم کر رکھے ہیں، وہ اپنی دولت بڑھاتے ہیں جی۔ اس میں ملک کی ترقی کے لیے وہ پیسہ خرچ نہیں ہوتا، قوم کے فلاح و فائدے کے لیے خرچ نہیں ہوتا، کچھ تھوڑا بہت جو ہے اس پیسہ رکھوانے والے کو بھی دے دیا جاتا ہے، ایک سود اور رشوت کے طور پر کہ چلو پیسہ لوگ ہمارے پاس رکھ رہے ہیں۔ یہ قرض حسنہ نہیں ہے جی، یہ تو سود کا نظام بن جاتا ہے۔ تو قرآن نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تو اللہ اس کو بہت زیادہ بڑھا کر عطا کرے گا۔ واللہ یقبض ویبسط، اور یاد
اللہ کی طرف سے۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر بھی جانا ہے۔ اس لیے کل قیامت کے دن دنیا کی تمہاری اعمال کا اجر اور بدلہ بھی تمہیں وہاں ضرور ملے گا۔ تو اس طریقے سے ان آیات مبارکہ میں اللہ نے دو باتوں کو بیان کیا، ایک قتال فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اپنی جان کو لڑا دینا دین کے غلبے کے لیے، دین کا نظام قائم کرنے کے لیے، دین کی حکومت قائم کرنے کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دینا، اور دوسرا یہ اس کے لیے جو مالی وسائل درکار ہوتی ہیں تو اس میں ان مسلمانوں کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ وہ اپنی محنت سے کمائے ہوئے مال میں سے کچھ حصہ ضرور اس میں لگائیں، اللہ اس کا بدلہ انہیں بڑھا کر بہت زیادہ صورت میں عطا کرے گا۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل کرنے کی